صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا بالله ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا مصر سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناظر ہے کہ جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ اور ہم جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی جس کے اندر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا بالله، کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے. اور پھر فرمایا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله الا فقرا، کہ جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا اس کو فقر و فاقے اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس والوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو ایک بھی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتے ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال مرد سے گالی نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے ساتھ اتار دیا. عجب بات چلا ہے حضرات دیکھیے، عجب بات چلا ہے حضرات دیکھیے، داماد والدہ ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے کہ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیج چڑھنے والی مسلمانوں کی لڑکیاں اسلامی شریعت کے نام لیوا سے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور واضح کے بجائے عمل لے جاتی. پیارے دوستو، اور رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وسیم تحفہ ہے کہ جس نے انسانی زندگی کو بنائی بخشی، اسی عورت کے دم سے نظروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلیلے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازک کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چاہنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کا اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ کر دیا جاتا تھا. آج بھی معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاکدار جھاڑیاں ان کی راہ میں قائم ہیں. آج بھی عورتوں کے افغانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب حراموں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی تحریر پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہونے لگتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ صاف بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی پختگی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی پختگی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہری گویایں ہوتی ہیں. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے لڑکے کی تلاش کرتے ہیں، جہیز کے مطابق ان کے ارادوں کو استعمال کر دیتے ہیں. جہیز کے ٹھیکیداروں کان کھول کر سن لو،
آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں اجازت چاہیے۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں سنو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے۔ غرض یہ کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر تمہارا بیٹا دنیاوی فنون کے اندر کسی بھی فن میں مہارت رکھتا ہے تو خدا کی قسم حضرت علی اس کے جواب میں دوسرا فن ضرور کرتے ہیں۔ میں وقتی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں اپنی نظر کو الفاظ شعر کے ساتھ، یہ سنگ گرا جو قائل ہے دستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو قائل ہے دستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جوان بیٹی گھر میں بیٹھی عمر اپنی گواہ نہیں ہے، جوان بیٹی گھر میں بیٹھی عمر اپنی گواہ نہیں ہے، جہیز کے ساتھ میری بہنیں کیا کیسے تمہیں اٹھا رہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔